کتب خانے میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے آج پھر اپنے اردو ادب کی اور اپنے بر صغیر کے ادب کی کچھ ایسی کتابوں کی باتیں کریں جو کتابیں آپ کو اپنے بر صغیر میں اب شاید ہی دیکھنے کو ملیں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ برطانوی دور میں بر صغیر میں جو بھی کتاب چھپتی تھی اس کے 4-5 نسخے یہاں برطانیہ بھی لائے جاتے تھے تاکہ یہاں کے کتب خانوں میں رکھے جائیں اور یہاں تحقیق کرنے والے ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارا بر صغیر طرح طرح کے بحرانوں میں گرفتار رہا۔ وقت نے، حالات نے اور خود ہم نے کتابوں کے ان خزانوں کی قدر نہ کی۔ ادھر ادھر کچھ اکا دکا نسخوں کے سوا ہمارا یہ ذخیرہ تلف ہوتا گیا، اور ایک عجب ستم ظریفی یہ ہے کہ اب اگر یہ کتابیں کہیں محفوظ حالت میں بچی ہیں تو یہاں انگلستان میں۔ اپنے اس پروگرام میں ہم ہر ہفتے انگلستان کے انہی کتب خانوں میں جاتے ہیں، وقت کی گرد تلے دبے ہوئے اپنے آباء و اجداد کے سرمایہ کو نکالتے ہیں اور اسے اپنی عقیدت اور احترام کے جزدان میں لپیٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ان بھولی بسری کتابوں کے نقش بالکل ہی مٹ جائیں، آئیے ان کی یادیں تازہ کریں۔ ان دنوں کتب خانے میں پچھلی صدی کے منظوم ادب کی باتیں ہو رہی ہیں اور نظم کی کتابوں کا یہ تذکرہ اب ختم ہونے کو ہے۔ ایسے میں آئیے اور 2-4 شاعروں کے دیوانوں پر ایک سرسری نگاہ ڈالیں۔ اگر آپ ہمارا یہ پروگرام سلسلہ وار سنتے رہے ہیں تو آپ کو یقیناً علم ہوگا کہ پچھلی صدی میں بہت سی عورتیں بھی شعر کہا کرتی تھیں۔ ان میں محلوں کی شہزادیوں سے لے کر ہمارے آپ کے محلوں کی شریف زادیوں تک، اور جسم سے لے کر پان بیچنے والی عورتوں تک ہر قسم کی شاعرات شامل تھیں۔ ان عورتوں نے نہ صرف اشعار اور غزلیں اور مثنویاں کہیں بلکہ بعض نے اپنے دیوان بھی مرتب کیے۔ آج ہمارے سامنے ایسے ہی 2 دیوان ہیں، لیکن وفاؤں اور جفاؤں، وصل اور حسرتوں کے اس وسیع و عریض میدان میں قدم رکھنے سے پہلے لاہور کے مفتی غلام سرور کا ایک دیوان اٹھائیں جس کا عنوان ہے نعت سروری۔ مفتی غلام سرور 19ویں صدی کے لاہور کے پڑھے لکھے اہل قلم اور اہل ذوق میں شامل تھے۔ انہوں نے اردو اور فارسی میں بہت سی کتابیں لکھیں جن میں شہر لاہور کی ایک نہایت جامع تاریخ بھی شامل ہے۔ مفتی غلام سرور اچھے شاعر بھی تھے اور ان کے اشعار پر اکثر عقیدت کا رنگ چھایا رہتا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنی کہی ہوئی نعتوں کا ایک پورا دیوان مرتب کیا جو نعت سروری کے عنوان سے پورے 104 سال بعد آج اس وقت ہمارے سامنے کھلا ہے۔ نعت سروری 60 صفحوں کی کتاب ہے جسے لاہور کے مطبع کوہ نور نے 1290 ہجری یا 1873 عیسوی میں چھاپا تھا۔ آئیے آپ کو مفتی غلام سرور لاہوری کے دیوان نعت سروری سے کچھ منتخب نعتیں پڑھ کر سنائیں۔ حق نے تجھ کو بادشاہ انس و جاں پیدا کیا، جسم و جاں کے واسطے آرام جاں پیدا کیا۔ عرصہ گاہ دین و دنیا میں خدا نے آپ کو پہلواں پیدا کیا، مرد جواں پیدا کیا۔ سانع قدرت نے تیرے نور سے یا مصطفیٰ کی عیاں شکل زمیں اور آسماں پیدا کیا۔ خانہ دار دین و دنیا کر چکے جب حق تجھے، پھر مکاں پیدا کیا اور لا مکاں پیدا کیا۔ شرق سے تا غرب مثل ماہ کی ہم نے تلاش، تو بہت گردش سے تجھ سا مہرباں پیدا کیا۔ تیری خاطر ہو گیا وحدت کا کثرت میں ظہور، حق نے تیرے واسطے سارا جہاں پیدا کیا۔ شکر کر سرور خدا کے واسطے سر کو جھکا، تجھ کو خالق نے نبی کا مدح خواں پیدا کیا۔ اور تیرے روضے میں اگر گلشن سے جائے اندلیب، جیتے جی پھر چھوڑ کر تجھ کو نہ آئے اندلیب۔ حق کو پایا جس نے پایا ہے تمہاری ذات کو، گل کو دیکھا جس نے دیکھا ہے لقائے اندلیب۔ امت بے کس کا حامی یا نبی تجھ بن ہے کون، کون ہے گل کے سوا مشکل کشائے اندلیب۔ آشیاں بلبل کا ہووے کس جگہ بے باغ کے، بے تیرے گھر کے
کہاں ہووے سرائے اندلیب، اور تازہ تر ہے بوستاں کس کا محمد کے بغیر، ہے وہی آرام گاہ جاں برائے اندلیب، اور سرخ رو کر دیں گے اے سرور برنگے روئے گل، باغبانے دیں جو سن لیں گے نوائے اندلیب۔ رونق تمہارے گھر سے ہے دارالسلام کو، حاصل مقام تجھ سے ہے بیت الحرام کو، بندے کو آپ شاہ بنا دیں تو کیا عجب، مولا کریں زمانے میں ادنا غلام کو۔ اہل کلام دیتے ہیں سارے با اعتقاد، نسبت کلام قدس سے تیرے کلام کو، عظمت تمہاری ذات کو حاصل ہے خلق میں، سب اہل نام میں بڑا رتبہ ہے نام کو۔ شرمندہ تیرے حسن نے سورج کو کر دیا، رخ نے تیرے خجل کیا ماہ تمام کو، ہر صبح تیرے رخ کا تصور ہے آنکھ میں، زلفوں کی یاد دل میں ہے ہر روز شام کو، تیرا غلام سرور عاجز ہے یا رسول، رکھیو سدا غلامی میں اپنے غلام کو۔ یہ تو تھا مفتی غلام سرور لاہوری کا دیوان نعت سروری، جسے شائع ہوئے اب 104 سال گزر چکے ہیں۔ اب آئیے ایک اور دیوان کی باتیں کریں۔ نواب شاہ جہاں بیگم، اگر آپ ان کے نام سے واقف نہیں تو ہم یاد دلاتے چلیں کہ ریاست بھوپال کی والیہ اور رئیسہ تھیں، اردو زبان کی بڑی محسنہ گزری ہیں۔ اپنے طویل دور حکمرانی میں سینکڑوں مسئلوں اور دشواریوں کے باوجود اور اپنی ریاست کو ترقی کی منزل پر پہنچانے کی گوناگون مصروفیتوں کے باوصف انہوں نے اردو ادب کے سرمایہ میں جو گراں قدر اضافہ کیا، اس کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ شاہ جہاں بیگم نہ تو خود کبھی چین سے بیٹھیں اور نہ اپنے قلم کو کبھی آرام سے بیٹھنے دیا۔ جب انہیں بھوپال جیسی بڑی ریاست کا نظام چلانے کی ذمہ داری سونپی گئی تو وہ ایک انقلابی شخصیت بن کر اٹھیں، اپنے دین، اپنے عقائد اور اپنے اخلاق کی قدروں کو سینے سے لگائے وہ پردے سے باہر نکل آئیں۔ پھر انہوں نے خواتین کو بیدار کرنے کا بیڑا اٹھایا اور ان کے لیے بہت کچھ لکھا۔ وہ تو خیر ایک علیحدہ موضوع ہے، مگر اردو شاعری میں بھی وہ کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ نواب شاہ جہاں بیگم شیریں تخلص کرتی تھیں، چنانچہ ان کا دیوان شیریں اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ یہ دیوان شیریں صرف غزلوں کا نہیں بلکہ بے شمار دلچسپیوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں ان کی کہی ہوئی ہولیاں، دادرے اور سہرے بھی شامل ہیں، اور شادیوں کے موقع پر سمدھن کو چھیڑنے کے لیے جو کچھ گایا جاتا تھا، جسے عرف عام میں گالی بھی کہا جاتا تھا، وہ بھی اس دیوان میں شریک ہے۔ 192 صفحوں کی یہ صاف ستھری خوبصورت کتاب کانپور کے مطبع نظامی نے بڑی آن بان سے چھاپی تھی۔ ظاہر ہے کہ شاہ جہاں بیگم کی تمام کتابوں کی اشاعت میں بیگم صاحبہ کے مالی وسائل بھی شامل رہے ہوں گے، چنانچہ ان کی ہر کتاب بڑی نفاست سے چھپا کرتی تھی۔ یہ دیوان شیریں اب سے تقریباً 106 سال پہلے چھپا تھا۔ آئیے اس میں سے نواب شاہ جہاں بیگم کی کچھ غزلیں پڑھیں۔ عالم میں رسم و راہ مروت نہیں رہی، عالم میں رسم و راہ مروت نہیں رہی، مہر و وفا کی کچھ بھی حقیقت نہیں رہی، اور انسان تو کیمیا سے بھی نایاب ہو گیا، انسان تو کیمیا سے بھی نایاب ہو گیا، اخلاص پر کسی کی بھی نیت نہیں رہی، بارے وفا میں اتنے دبے ہم کہ جھک گئے، بارے وفا میں اتنے دبے ہم کہ جھک گئے، اب ایسے بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رہی، تنہا گریز ہم کو بتوں سے نہیں ہے اب، تنہا گریز ہم کو بتوں سے نہیں ہے اب، سنگی دلوں سے گاہے بھی الفت نہیں رہی، اور شیریں کسی سے مطلب دل کیا حصول ہو، شیریں کسی سے مطلب دل کیا حصول ہو، نیکی کی اب کسی کو بھی ہمت نہیں رہی، شیریں کسی سے مطلب دل کیا حصول ہو، نیکی کی اب کسی کو بھی ہمت نہیں رہی۔ زنجیر میں نے در کی ہلائی تمام شب، زنجیر میں نے در کی ہلائی تمام شب، اور گھر سے صدا نہ آؤ کی آئی تمام شب۔
تڑپا کیا میں درد غم انتظار میں، صورت نہ بے وفا نے دکھائی تمام شب، جس گل کی آرزو میں سرے شام سو رہا، شکل اس کی خواب میں بھی نہ آئی تمام شب، ہر چند میں نے اس سے لگاوٹ بہت سی کی، کرتا رہا ولے وہ رکھائی تمام شب، آنکھیں خیال یار میں در سے لگی رہیں، شیریں نہ اس نے شکل دکھائی تمام شب۔ آیتیں ابرو ہیں، تل نقطے ہیں، قرآن ہے وہ رخ، ان دلیلوں سے تو بے شک میرا ایماں ہے وہ رخ، برگ گل ہونٹ ہیں گل گوش ہیں نرگس آنکھیں، برگ گل ہونٹ ہیں گل گوش ہیں نرگس آنکھیں، زلف سنبل ہے دہن غنچہ گلستاں ہے وہ رخ، اڑتے ہیں ہر طرف افشاں کے سنہرے ذرے، اس لیے کہتے ہیں ہم اس کو زرافشاں ہے وہ رخ، جان آ جاتی ہے دیکھے سے تنے بیجاں میں، ہاں میری جان میری جان میری جاں ہے وہ رخ، یہ سب آبادی اسی کی ہے اسی سے رونق، شہر ویران ہے گر سوئے بیاباں ہے وہ رخ، مجھ سے تعریف نہیں ہوتی ہے اس کی شیریں، چشم بددور عجب قدرت یزداں ہے وہ رخ، اور سرخ روح ہونے کے قابل کیا حنا تھی میں نہ تھا، سرخ روح ہونے کے قابل کیا حنا تھی میں نہ تھا، آپ کے قدموں کے نیچے اس کو جا تھی میں نہ تھا، دیکھتے کیا ہو ادھر گر زلف برہم ہو گئی، یہ سراسر حرکت باد صبا تھی میں نہ تھا، جل گئے اغیار سب محفل میں آنے سے میرے، اے پری یہ گرمی آہ رسا تھی میں نہ تھا، اور کیوں نہ اس حسرت سے میرا شیشہ دل چور ہو، باغ تھا ساقی تھا سبزہ تھا ہوا تھی میں نہ تھا، اور محفل جانا میں شب شیریں عجب ہنگام تھا، زہرہ خصلت تھی کوئی لیلی ادا تھی میں نہ تھا، ساقی چمن میں آ کہ تیری یاد ہے بہت، ساغر ہے میں ہے سرو ہے شمشاد ہے بہت، باد فنا بھی ڈھونڈتا پھرتا ہوں آپ کو، خاک لحد میری ہوئی برباد ہے بہت، الجھا جو تیری کاکل پرخم کے پیچ میں، مایوس چھوٹنے سے وہ آزاد ہے بہت، بلبل نہ شاخ گل پہ تو کر اپنا آشیاں، پھرتا تیری تلاش میں صیاد ہے بہت، بہر خدا غرور نہ شیریں سے کیجیے، مانا کہ تم کو حسن خدا داد ہے بہت۔ یہ تو تھا بھوپال کی نواب شاہ جہاں بیگم شیری کا دیوان، اور اب حیدرآباد دکن کی ماہ لقا چندہ کا دیوان، جس کا تذکرہ اگرچہ آخر میں ہو رہا ہے مگر جس کے متعلق کہتے ہیں کہ اردو ادب میں کسی شاعرہ کا یہ سب سے پہلا دیوان ہے۔ ماہ لقا چندہ کے اس دیوان چندہ کا وہ پہلا اور اصل قلمی نسخہ یہاں لندن کی انڈیا آفس لائبریری میں محفوظ ہے، جو اس نے 18 اکتوبر سن 1799 کو ایک مجرے کے دوران ایک انگریز افسر کیپٹن سر جان مالکم کو پیش کیا تھا۔ اس وقت دکن میں آصف جاہ نظام علی خاں کی حکمرانی تھی۔ یہ ماہ لقا چندہ کون تھی کیا تھی، یہ ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے جس پر تحقیق کی ضرورت ہے، البتہ ہم آپ کو اتنا بتا دیں کہ وہ بہت خوش شکل اور خوش آواز تھی، بہت مالدار تھی، اس کے پاس اس کی اپنی فوج موجود تھی جس میں 500 سپاہی تھے، ماہ لقا خود تیر اندازی اور گھڑ سواری وغیرہ کی ماہر تھی، غزلیں خوب کہتی تھی اور غالباً شیر محمد خان ایمان سے اصلاح لیتی تھی۔ اس کا یہ دیوان چندہ جو تقریباً 70 صفحوں پر مشتمل ہے نہایت خوش خط لکھا ہے، اس کا طویل مقدمہ فارسی میں ہے جس پر سن 1799 درج ہے، اسی برس کے اکتوبر میں، یعنی اب سے تقریباً 178 سال پہلے ماہ لقا نے اپنا یہ دیوان اس انگریز افسر کو پیش کیا تھا، چنانچہ وہی دیوان آج لندن میں محفوظ ہے، اور اسی دیوان چندہ سے ہم آپ کو کچھ منتخب اشعار پڑھ کر سناتے ہیں۔ ماہ لقا چندہ کی تمام غزلوں میں یہ ایک بات مشترک ہے کہ اس کا ہر مقطع یا غزل کا آخری شعر منقبت کے انداز میں ہوا کرتا تھا، چنانچہ
200 سال پہلے سرزمین دکن میں ایک شہسوار اور تیر انداز رقاصہ نے کچھ ایسے اشعار کہے تھے: گر یوں ہی ہر ایک دم ستم ایجاد کرو گے، گر یوں ہی ہر ایک دم ستم ایجاد کرو گے، تو خانہ الفت سبھی برباد کرو گے، اور گر دام سے اپنے ہمیں آزاد کرو گے، گر دام سے اپنے ہمیں آزاد کرو گے، پھر کس سے یہ کنجے قفس آباد کرو گے؟ اوروں سے اگر دوستی رکھتے ہو بظاہر، اوروں سے اگر دوستی رکھتے ہو بظاہر، باطن میں یقین ہے کہ ہمیں یاد کرو گے۔ وہ کہتی ہیں کہ ناشاد گئے دل میں نہ ملنے سے تمہارے، ناشاد گئے دل میں نہ ملنے سے تمہارے، ایسا بھی کبھی ہو جو انہیں یاد کرو گے۔ مقطع ہے: سمجھے ہے تمہارا ہے تصدق میرے مولا، سمجھے ہے تمہارا ہے تصدق میرے مولا، چندہ کو جو کونین میں امداد کرو گے۔ اور ساغر سے کس کی چشم کے پی کر شراب دل، ساغر سے کس کی چشم کے پی کر شراب دل، پھرتا ہے بے خودانہ سا مست و خراب دل۔ تیری نگاہ گرم سے باقی نہیں ہے کچھ، تیری نگاہ گرم سے باقی نہیں ہے کچھ، یہ شعلہ رو جلا کہ ہوا ہے کباب دل۔ سر کو میں اپنے نظر کیا بات کے لیے، سر کو میں اپنے نظر کیا بات کے لیے، تس پر بھی تیرا مجھ سے نہیں بے حجاب دل۔ ٹھہرے ہیں جب سے چشم میرے تیرے مکھ پہ آہ، ٹھہرے ہیں جب سے چشم میرے تیرے مکھ پہ آہ، تڑپے ہے جان اور ہے پر اضطراب دل۔ مقطع ہے کہ چندہ کو یہ غرض ہے کہ دونوں جہان میں، چندہ کو یہ غرض ہے کہ دونوں جہان میں، اپنی طرف ہی رکھیو میرا بوتراب دل۔ محلقہ چندہ کا یہ کلام آپ نے سنا۔ پھر آپ کو بتا دیں کہ محلقہ چندہ ایک بہت ہی دلچسپ شخصیت تھی، بہت خوش شکل خوش آواز عورت تھی، بہت پیسے والی تھی، طاقتور تھی۔ دکن میں اس کی اپنی فوج تھی جو 500 سپاہیوں پر مشتمل تھی، اور اکثر حکمراں اس کی امداد طلب کیا کرتے تھے۔ محلقہ تیر اندازی اور گھڑ سواری جیسے فنون کی ماہر تھی، غزلیں خوب کہا کرتی تھی، اور شیر محمد خان ایمان سے اصلاح دیا کرتی تھی۔ اسی پر ہم آج کا یہ پروگرام کتب خانہ اب تمام کرتے ہیں۔ آج شریک مطالعہ تھے منصور موجز۔ اگلی اتوار کی صبح کو اب انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔